بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لینے والے فرعونوں کی لاشوں یا ممیوں کے متعلق بہت سی غلط اور صحیح باتیں نیٹ پر موجود ہیں۔ ہر بندے کی اپنی تحقیق ہے اور زیادہ تر سنی سنائی باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں، جس سے کئی لوگ بے یقینی کا شکار ہیں، جبکہ اکثریت انہی غلط یا صحیح معلومات کو یقین کے ساتھ سوشل میڈیا پر پھیلاتی رہتی ہے۔ چنانچہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ان سوالوں کا جواب فراہم کرنے کی کوشش کروں گا جو اکثر لوگوں کے دماغ میں ابھرتے رہتے ہیں۔ مثلا، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لینے والے فرعون دو تھے یا ایک؟ مصر میں جو ممیاں ملی ہیں، کیا وہ واقعی انہی فرعونوں کی ہیں؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا فرعون برنفتہ کے ممی زدہ جسم سے نمک کے ذرات ملے ہیں؟ کس فرعون کو فرانس لے جایا گیا اور وہاں کیا تحقیقات ہوئیں؟ کیا ڈاکٹر مورس بوکائل فرانس میں فرعون پر تحقیقات کرنے والی ٹیم کے انچارج تھے؟ کیا ڈاکٹر مورس بوکائل مسلمان ہو گئے تھے یا کس وجہ سے ہوئے؟ ڈاکٹر مورس بوکائل نے کن وجوہات کی بنا پر برنفتہ کی ممی کو ڈوبنے والا فرعون قرار دیا تھا؟ محترم ناظرین کرام، میں کافی عرصے سے اس موضوع کے متعلق واضح حقائق جاننے کی جستجو میں تھا۔ کئی ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھ چکا تھا، کئی ویب سائٹ پر مضامین بھی پڑھے، مگر متضاد اور اکثر بغیر دلائل کے باتیں سن اور پڑھ کر سخت کنفیوز ہی رہا۔ چنانچہ چند ہفتے قبل میں نے خود تحقیق کرنے کا ارادہ کیا اور اصل حقائق جاننے اور درست معلومات تک پہنچنے کے لیے ڈاکٹر مورس بوکائل اور ان ممیوں کو دریافت کرنے والے فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ ایلیٹ سمتھ کی کتابوں کا براہ راست مطالعہ کیا، بے شمار نیٹ ریسرچ کی، اور آج جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو ہو سکتا ہے کافی لمبی ہو جائے، مگر چونکہ حقائق کو پیش کرنا مقصود ہے، اس لیے امید ہے کہ آپ اس سے بور نہیں ہوں گے اور اس کو سن اور دیکھ کر اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر مورس بوکائل اپنی کتاب ممیز آف دی فرعون میں لکھتے ہیں کہ برنفتہ کو خروج کے وقت کا فرعون قرار دینے کے لیے میرے پاس 3 طرح کے ذرائع سے شہادتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، مصر کی تاریخ اور دیگر تاریخی ماخذ۔ نمبر 2، قرآن اور بائبل کی شہادتیں یعنی مذہبی۔ اور نمبر 3، طبی تحقیقات۔ اگر طبی تحقیقات پہلے دونوں ذرائع کی نفی کرتیں تو میں اس طرح کا دعویٰ کرنے کی بالکل کوئی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تینوں ذرائع ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ جو اس نظریے کے مخالف ہیں ان کے پاس صرف ایک تاریخی ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر وہ بات کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کس کی بات میں وزن زیادہ ہے یا زیادہ قابل بھروسہ ہو سکتی ہے۔ فرعونوں کی ممیاں کیسے ملیں؟ تو چلیے چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ فرعونوں کی ممی شدہ لاشیں کب، کہاں، کیسے اور کس نے دریافت کی، اور یہ کس طرح معلوم ہوا کہ یہ کس کی لاش ہے۔ فرعونوں کی لاشیں کیسے ملیں، یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ ممیوں تک پہلے پہر رسائی کسی ماہر آثار قدیمہ نے نہیں کی، بلکہ ہوا یوں کہ مصر میں دریائے نیل کے بائیں جانب شاہوں کی وادی کے نام سے مشہور ایک جگہ ہے۔ اس جگہ کے قریب ایک مقام دیر البخاری واقع ہے جس کے گرد و نواح میں کچھ گاؤں آباد ہیں۔ ان میں سے ایک گاؤں کا نام شیخ الگورنیہ ہے۔ وہاں ایک شخص احمد عبد الرسول کا خاندان آباد تھا۔ یہ خاندان کسی طرح ان مقبروں تک پہنچا جہاں ان کو یہ تابوت ملے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان تابوتوں کا تعلق فرعونوں سے ہے۔ وہ ان کی قیمتی چیزیں چراتے اور ان کو بازار لا کر فروخت کرتے۔ ان کے پاس جب انتہائی منفرد اشیاء پائی گئیں تو لوگوں کو شک ہوا
اور ان کی شکایت پولیس کو کی گئی۔ چنانچہ جب پولیس نے احمد عبد الرسول سے تفتیش کی تو اس نے بالآخر اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ یہ قیمتی نوادرات اس علاقے میں موجود کسی مقبرے میں پائے گئے تابوتوں سے حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ سن 1881 میں پولیس اس مقام پر گئی جو زمین کی سطح سے 10 گز نیچے واقع تھا۔ یہ ایک چھوٹا کمرہ تھا جس میں چوری کا مال جیسے کفن دفن کا پرانا سامان اور پرانے وقتوں کے نوادرات جو مردے کے ساتھ دفنائے جاتے تھے وہ موجود تھے۔ یہاں سے راستہ ایک مقبرے کو جاتا تھا جہاں کئی تابوت موجود تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جگہ فرعونوں کے 21ویں خاندان کے دور حکومت میں اس غرض کے لیے تعمیر کی گئی تھی کہ مقبروں کے قیمتی سامان کو چوروں سے محفوظ کرنے کے لیے چھپا کر رکھا جا سکے۔ مصری آثار قدیمہ کے محکمے نے مزید تابوتوں کی تلاش کے لیے اس مقام کی کھدائی جاری رکھی۔ 1 جون سن 1886 کو کھدائی کے دوران لکڑی کا ایک اور تابوت برآمد ہوا۔ اس پر کچھ ایسی عبارتیں لکھی ہوئی تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ رامیسس دوم کی لاش کا تابوت ہے۔ اس کے باوجود آثار قدیمہ کے بعض ماہرین کو اس میں شک ہوا کہ یہ لاش واقعی فرعون کی ہے۔ اس کام کی سربراہی مصر کے آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جناب گیسٹن ماسپیرو کر رہے تھے جن کا تعلق فرانس سے تھا۔ انہوں نے تابوت کا ڈھکنا الگ کیا اور لاش کے اوپر والے کپڑے کو ہٹایا تو اصل کفن جس نے لاش کا سینہ ڈھانپ رکھا تھا وہاں روشنائی سے نمایاں طور پر ہیروغلیفی زبان میں رامیسس دوم کا نام لکھا ہوا پایا گیا۔ اس موقع پر مصر کا ہادیو توفیق پاشا اور مصر کے اعلیٰ افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ یہاں موجود تمام ممیوں کو بولک عجائب گھر میں لا کر رکھ دیا گیا۔ بعد میں انہیں قاہرہ عجائب گھر میں لایا گیا جہاں مصر کے آثار قدیمہ کے نئے ڈائریکٹر جناب ایلیٹ سمتھ نے 8 جولائی 1907 کو رامیسس دوم کی ممی پر سے بقیہ پٹے کو کھولا اور معائنہ کیا۔ اس کا تفصیلی ذکر اس نے اپنی کتاب دی رائل ممیز میں کیا ہوا ہے۔ مرنفتہ کی لاش اس کے باپ کی لاش ملنے کے 12 سال بعد برآمد ہوئی۔ قبل ازیں کسی کو اس کی مدفن کا علم نہ تھا۔ سن 1898 میں بادشاہوں کی وادی میں کھدائی کا سلسلہ جاری تھا کہ مصر کے آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر ایک مغربی ماہر مسٹر لووٹ نے اپنے 5 دیگر ساتھیوں کے ہمراہ شاہ حیتب ثانی کا مقبرہ کھولا تو اس کے ایک ذیلی کمرے سے ایک تابوت ملا۔ تابوت کا چوبی ڈھکنا اٹھایا گیا تو ممی کے کفن پر واضح طور پر ہیروغلیفی زبان میں فرعون مرنفتہ کا نام لکھا ہوا پایا گیا۔ سن 1900 میں اس ممی کو قاہرہ کے عجائب گھر میں لایا گیا۔ اس مقبرے سے مزید 18 ممیاں برآمد ہوئی تھیں۔ ایلیٹ سمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس پر سیبی پٹیوں کو کھولا اور معائنہ کیا۔ اس کا بھی تفصیلی ذکر اس نے اپنی کتاب دی رائل ممیز میں کیا ہوا ہے۔ ممیاں جب تک حنوط شدہ حالت میں اپنے مقبروں میں موجود رہیں ان کی حالت بہت بہتر تھی۔ ان کی حالت اس وقت بگڑنا شروع ہوئی جب ان کی حنوط کرنے والی پٹیاں کھول کر ان کو بغیر کسی حفاظتی تدابیر اختیار کیے نمائش کے لیے عجائب گھر میں رکھ دیا گیا۔ ان کو سخت موسمی اثرات اور نمی وغیرہ سے خراب ہونے سے بچانے کے لیے کوئی خاص انتظام نہ کیا گیا اور سخت بے احتیاطی کی گئی۔ گیسٹن سپیرو کہ جس نے سب سے پہلے سن 1886 میں ان پٹیوں کو ممیوں سے اتارا تھا، اس نے 30 سال بعد سن 1916 میں قاہرہ کے عجائب گھر میں جب ان ممیوں کو دوبارہ دیکھا تو حکام مصر کو ان کی بگڑتی ہوئی حالت کی طرف توجہ دلائی، مگر اس کے باوجود کوئی ضروری اقدامات نہ اٹھائے گئے۔ ڈاکٹر مورس بوکائل اپنی کتاب ممیز آف دی فرعونز کے صفحہ 11 پر لکھتے ہیں کہ فرعونوں کی ممیوں کے حوالے سے مجھے سب سے زیادہ دلچسپی رامیسس دوم کے بیٹے مرنفتہ کی ممی کے ساتھ صرف اس وجہ سے تھی کہ میں اسے ہی قرآن اور بائبل کے حوالوں کے مطابق بنی اسرائیل کے خروج کے وقت کا فرعون سمجھتا تھا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ 1974 میں
جب میں مصر گیا تو ان دونوں فرعونوں کی ممیاں دوسری ممیوں کے ہمراہ وہاں عجائب گھر میں لوگوں کے دکھانے کے لیے رکھی ہوئی تھیں، مگر سن 1979 میں ممیوں کی حالت بگڑنے کی وجہ سے ان کی نمائش پر پابندی لگا دی گئی تھی، کیونکہ ممیوں کو محفوظ بنانے کا فرانس مشن ناکام ہو چکا تھا۔ سن 1974 میں لوگ رامسیس دوم کے جسم میں سے صرف چہرے اور بائیں ہاتھ کو دیکھ سکتے تھے، جبکہ بقیہ جسم کتان کے موٹے کپڑے سے لپیٹا گیا تھا، جو کہ ٹاٹ کے کپڑے کی طرح نہ تھا۔ لاش کو تابوت کے اندر اس طرح لٹایا گیا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ اوپر کی جانب تھا۔ ممی شیشے کے باکس میں رکھی گئی تھی، جس کا کور کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا۔ ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن کافی بڑے ہوئے تھے اور ان پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ ناخن کے بڑے ہونے کی وجہ سائنسی تھی کہ مرنے کے بعد بھی ان کی نشو و نما جاری رہتی ہے۔ پیشانی پر کچھ بھورے رنگ کے گومڑ سے موجود تھے، جن کو بعد میں ماہرین جلد نے بڑھاپے کی وجہ قرار دیا تھا، مگر جس چیز نے میری توجہ سب سے زیادہ حاصل کی وہ اس کی بند پلکیں تھیں، جو ظاہر کر رہی تھیں کہ جسم کو حنوط کرنے والوں نے حنوط کرتے وقت اس کی آنکھیں نکال دی تھیں۔ اس وقت قاہرہ عجائب گھر میں فرعون کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی 27 ممیاں موجود تھیں۔ شاہی ممیاں جس کمرے میں رکھی گئی تھیں اس کی دیواروں پر دنیا بھر سے آنے والے ریڈیالوجسٹ کے ایکس رے، جو انہوں نے ان ممیوں کی تحقیق کی غرض سے لیے تھے، آویزاں تھے، اور ہر ایک نے اپنی دلچسپ تحقیق کے نتائج بھی عوام کی معلومات کے لیے لکھ رکھے تھے۔ مصر کے صدر انور سادات کی بیوی کا ایک رشتہ دار ڈاکٹر مورس بوکائل سے علاج کے سلسلے میں فرانس آتا جاتا رہتا تھا۔ وہاں صدر سادات کی بیوی کی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے بھی ہوئی۔ دوران ملاقات ڈاکٹر صاحب نے مسز سادات سے فرعون کی ممیوں کے متعلق اپنے خیالات و امکانات سے آگاہ کیا کہ میری تحقیق کے مطابق مرنفتہ ہی وہ فرعون ہے جو بنی اسرائیل کے خروج کے وقت فرعون مصر تھا۔ چنانچہ اگر آپ مجھے اس بات کی تحقیق کی اجازت مرحمت فرما دیں تو نوازش ہوگی۔ اس بات کی حامی مسز سادات نے بھر لی اور صدر سادات سے بات کر کے ڈاکٹر صاحب کو ان سے ملنے کی دعوت دی۔ چنانچہ ڈاکٹر مورس ذاتی طور پر سن 1974 میں صدر سادات سے ملے اور ان سے اجازت طلب کی، جو کہ انہیں نہ صرف دے دی گئی بلکہ ہر طرح کی سہولت بہم پہنچانے کا حکم بھی صادر کیا گیا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ ان ممیوں کو جسمانی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب صدر انور سادات اور مسز سادات کے ہمیشہ مشکور رہے۔ مصر میں ڈاکٹر مورس بوکائل کی ممیوں پر تحقیقات۔ اس ریسرچ میں معاونت کے لیے ڈاکٹر مورس کی درخواست پر مصر حکومت کی جانب سے فرانس کے ڈاکٹر مائیکل ڈوریگون کو دعوت دی گئی، جو فرانسک میڈیسن میں ماہر تھے۔ اس کے علاوہ اس ریسرچ میں پروفیسر کے قسیم، پروفیسر آر ایل میلجی اور ڈاکٹر مصطفیٰ مینالوی کی معاونت بھی شامل تھی۔ ابتدائی ریسرچ کے دوران مجموعی طور پر فرانس اور مصر کے 10 ڈاکٹر، جن میں ایکس رے، اینڈوسکوپی کے ماہر اور دندان ساز، اس اہم پروجیکٹ میں شامل تھے۔ اس ریسرچ میں خاص طور پر اس چیز کو اہمیت دی گئی کہ فرعون مرنفتہ کی کھوپڑی پر نظر آنے والا رخنا کس وجہ سے ہے اور اس کی موت کس وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ رامسیس دوم کی ممی کے بارے میں بھی تحقیق کرنا شامل تھا۔ اس ریسرچ سے قبل عمومی نوعیت کی تحقیق میں اس بات کا مشاہدہ کیا جا چکا تھا کہ دوسری ممیوں کی طرح رامسیس دوم کی ممی کی حالت بھی خراب ہو چکی ہے، جبکہ رامسیس دوم کی ممی کو دوہرا نقصان ہوا تھا۔ ایک تو اس کے ڈھانچے کو جسمانی طور پر نقصان کا سامنا تھا، جو اس کا ایکس رے لینے سے معلوم ہوا۔ دوسرا، حیاتیاتی طور پر بھی ممی کئی اقسام کی پھپھوندیوں کا شکار ہو چکی تھی۔ رامسیس دوم اور مرنفتہ کی ممیوں میں چھاتی کے حوالے سے فرق پایا گیا۔ رامسیس دوم کی چھاتی بری ہوئی تھی، جبکہ مرنفتہ کی چھاتی تقریباً خالی۔ مرنفتہ کی چھاتی خالی ہونے کے بارے میں ایک سادہ نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ اس کی موت بنی اسرائیل کے خروج کے وقت حادثاتی طور پر ہوئی تھی، اس لیے اس کے اندرونی اعضاء شدید متاثر ہو گئے ہوں گے، یعنی ان کو نکال کر پھینک دیا گیا ہوگا۔
منفتہ کی چھاتی خالی ہونے کی ایک اور ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حنوط کرتے وقت بعض اوقات پیٹ اور چھاتی کے اندرونی اعضاء کو نکال لیا جاتا تھا اور پھر ان کو الگ الگ حنوط کر کے کچھ حصوں کو پیٹ اور چھاتی کے خالی حصوں میں اور کچھ کو مہروتی شکل کے مرتبانوں میں رکھ دیا جاتا تھا، مگر جب مرنفتہ کی پٹیاں کھولی گئیں تو اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر 4 ضرب 6 سینٹی میٹر کا کٹ لگا ہوا تھا اور اس کا پیٹ اور چھاتی خالی تھی۔ شاید کسی وقت کسی چور لٹیرے نے قیمتی چیزوں کی تلاش میں اندر موجود ہر چیز کو نکال پھینکا ہوگا، کیونکہ پٹیوں کے اوپر بھی کٹ کا نشان موجود تھا، مگر جب مرنفتہ کے ایکس رے کیے گئے تو چھاتی کے مقام پر ایک بے ترتیب خاکہ سا نظر آیا کہ جیسے اس جگہ کچھ ہو۔ اس ایکس رے میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مرنفتہ کے پیٹ پر تو چھوٹا سا سوراخ تھا، مگر رامیسس دوم کے پیٹ پر کافی بڑا سوراخ تھا، جیسا کہ تصاویر سے واضح ہے۔ مرنفتہ کے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں بڑی ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے چھاتی کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، جبکہ رامیسس دوم کی کلائیاں اس انداز میں نہیں ہیں جیسا کہ تصاویر سے واضح ہے۔ ڈاکٹر مورس بوکائل اپنی کتاب ممیز آف دی فرعونز میں لکھتے ہیں کہ رامیسس دوم کی چھاتی کے اندر کیا کچھ ہے، اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے اینڈوسکوپی آلے کو اندر ڈالنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ پیٹ اور چھاتی کے درمیان کوئی نامعلوم مادے کی دیوار سی موجود ہے جسے توڑے بغیر ہم آلے کو اندر نہیں ڈال سکتے تھے، اور ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ لاش کے ڈھانچے کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ مرنفتہ کی دائیں کلائی کی بڑی ہڈی کچھ اس انداز میں ٹوٹی ہوئی تھی کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی کئی اجزاء میں منقسم تھی۔ میرے خیال میں ہڈی کا ٹوٹنا اس کی موت کے بعد ہوا ہوگا۔ مرنفتہ کی چھاتی پر موجود سوراخ بھی کسی حادثاتی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مرنفتہ کی چھاتی کے ایکسروں کے جانچنے سے میں نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کی ہڈیوں پر تکلیف دہ چوٹ کے اثرات پائے جاتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوا ہوگا کہ جب یہ جسم زندہ تھا۔ مرنفتہ کے جسم میں 13 پسلیاں تھیں، مگر ابھی موجودہ لاش میں 12ویں اور 13ویں پسلی غائب ہے۔ رامیسس دوم کے کولہے کی ہڈیوں کے ایکس رے سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں طرف کی ران کی ہڈیوں کی شریانیں کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے سخت ہو چکی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی شاہ رگ کی شریانیں بھی اسی بیماری کا شکار تھیں۔ ان علامتوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ وہ شریانوں کی سوزش یا ان کے سکڑنے کے مرض کا بری طرح شکار تھا۔ ان تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ رامیسس دوم کی عمر وفات کے وقت 80 سال سے زائد تھی۔ مرنفتہ جو رامیسس دوم کا 13واں بیٹا تھا، اس کے جسم کے اندر بھی اسی بیماری کی علامات پائی گئی ہیں۔ اس کے کولہے کی ہڈیوں، ایک ران کی ہڈی کی شریان اور اس کی مزید شاہوں میں بھی اس بیماری کی علامتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مصریوں کے کیے گئے بہترین ایکسروں سے ہمیں معلوم ہوا کہ رامیسس دوم کی کھوپڑی میں دماغ موجود نہیں ہے۔ حنوط کرنے والوں نے ناک کے اندر سوراخ کر کے اس کو نکال دیا تھا اور پھر کھوپڑی کے اس خالی حصے کو کسی جمنے والے مادے سے بھر دیا تھا۔ مصری حکام کو ممیوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں مسلسل آگاہ کیا جاتا رہا۔ ڈاکٹر مورس بوکائل نے صدر انور سادات سے ہونے والی اپنی ملاقات میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا۔ 23 جنوری 1976 کو مصر کے مشہور اخبار الاہرام میں اس کے متعلق ایک مضمون بھی شائع ہوا، جسے صدر سادات نے خصوصی اہمیت دی، اور جب فرانس کے صدر جسکار ڈی ایسٹنگ مصر کے دورے پر تشریف لائے تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں صدر سادات سے بات کی اور ممیوں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی خدمات کی پیشکش کی، جسے صدر سادات نے منظور کر لیا، اور رامیسس دوم کی ممی کی خصوصیت اور حالت کے زیادہ بگڑنے کے پیش نظر اس کو محفوظ کرنے اور مزید تحقیق کرنے کی غرض سے فرانس لے جانے کی اجازت دے دی، تاکہ جس طریقے سے اس ممی کو محفوظ کیا جائے گا اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے بقیہ ممیاں بھی محفوظ کی جا سکیں گی۔ رامیسس دوم کی ممی کی فرانس آمد۔ 26 ستمبر 1976 فرانس کے ایئرپورٹ لی بوگڈ پر فرعون رامیسس دوم کی ممی پہنچی تھی۔ اس کو مصر سے فرانس کے ایک خصوصی فوجی طیارے کے ذریعے لایا گیا تھا۔
جب یہ طیارہ ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا تو اس کو مکمل فوجی پروٹوکول دیا گیا کہ جیسے کسی زندہ صدر کے دورے پر دیا جاتا ہے۔ ممی کا استقبال کرنے کے لیے فرانس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ فار یونیورسٹیز مسٹر ایلس ساؤنٹر سائٹ موجود تھے۔ اس کے علاوہ مصری سفارت خانہ کے ایک نمائندہ، فرانس میں تعینات مصر کی مصری نوادرات کی سربراہ کرسٹین ڈیسروچس نوبل کوٹ اور فرانس کے علم الانسان عجائب گھر کے ڈائریکٹر پروفیسر نیونل بالوٹ بھی موجود تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ممی کو فرانس لانے کے لیے اس کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا، جس کی کوئی حقیقی تصویر موجود نہیں ہے۔ نیٹ پر جو تصویر عام طور پر پائی جاتی ہے وہ اصل نہیں ہے۔ فرانس کے لوگوں کی مصری آثار قدیمہ میں بے حد دلچسپی کے باعث چند ماہ قبل رامیسس دوم کی ممی کو اس لیے فرانس لانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا تاکہ اس کو عجائب گھر میں بطور نمائش رکھا جائے، مگر اب صرف اس مقصد کے لیے لایا گیا تھا کہ ممی کی بگڑتی ہوئی حالت کو مزید خراب ہونے سے بچایا جائے، اور اس کے لیے فرانس میں موجود جدید ترین آلات و ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ فرانس پہنچنے والی ممی رامیسس دوم کی تھی، نہ کہ مرنفتہ کی، کیونکہ عام طور پر یوٹیوبرز جس انداز میں بات کرتے ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جس فرعون کے ڈوبنے کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی لاش فرانس بھیجی گئی تھی۔ یہ بات غلط ہے۔ ڈوبنے والا فرعون مرنفتہ تھا، جبکہ فرانس بھیجی جانے والی لاش رامیسس دوم کی تھی۔ ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرنفتہ پر خروج کے وقت کا فرعون ہونے کا شک تھا تو پھر اسے فرانس کیوں نہ بھیجا؟ تو ڈاکٹر مورس کے بقول مرنفتہ کی ممی کی حالت رامیسس دوم کی حالت سے زیادہ خراب تھی، مگر مصر کے عجائب گھر کے ذمہ داران نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ مرنفتہ کی ممی پہلے ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے تو اس کی بجائے رامیسس دوم کی ممی کو بھیجا جائے تاکہ وہ مزید خراب ہونے سے بچ جائے۔ ڈاکٹر مورس بوکائل نے فرانس میں ہونے والی تحقیقات یا آپریشن کے انچارج تھے۔ یہ بات بھی غلط ہے، وہ صرف اس ٹیم کا حصہ تھے۔ ہاں، مصر میں ہونے والی تحقیقات کے وہ انچارج تھے۔ ممی کے جسم پر سمندری نمک کے ذرات پائے گئے، چنانچہ ثابت ہو گیا کہ یہ لاش اسی فرعون کی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایسی کوئی بات اپنی کتاب میں نہیں لکھی۔ ان تحقیقات کی وجہ سے ڈاکٹر مورس متاثر ہوئے، اور جب ان کو بتایا گیا کہ قرآن میں تو ایسا کہا گیا، جس پر ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہوئے۔ یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس ممی کے فرانس لانے سے قبل ہی ان تمام باتوں سے آگاہ تھے، اور وہ 1974 میں قاہرہ عجائب گھر میں ان تمام ممیوں پر تحقیق کر چکے تھے، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مورس بوکائل کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بھی کافی متضاد معلومات نیٹ پر پائی جاتی ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی کسی کتاب میں اپنے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اس حوالے سے میں ایک مفصل ویڈیو الگ سے بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو محترم ناظرین کرام، ان باتوں کا مجھے ڈاکٹر صاحب کی کتابوں سے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اگر کسی کے پاس ہے تو مجھے پیش کرے تاکہ ہم حقیقت کو واضح طور پر جان سکیں۔ رامیسس دوم کی ممی کو فرانس کے علم الانسان عجائب گھر کی لیبارٹری میں ایک مریض کی طرح داخل کر دیا گیا۔ یہ پروجیکٹ رامیسس دوم آپریشن 8 ماہ تک جاری رہا۔ یہ پروجیکٹ فرانس میں تعینات مصر کی مصری نوادرات کی سربراہ کرسٹین ڈیسروچس نوبل کوٹ اور فرانس کے علم الانسان عجائب گھر کے ڈائریکٹر پروفیسر لیونل بالوٹ کے زیر نگرانی کام کر رہا تھا، جبکہ پروفیسر مورس بوکائل اس ٹیم کا حصہ تھے۔ علاوہ ازیں ابتدا میں اس پروجیکٹ میں مصر کی کسی بھی یونیورسٹی کا کوئی ایک بھی پروفیسر شریک نہ تھا۔ فرانسیسی ماہرین نے ممی کا جدید مشینوں کی مدد سے معائنہ کیا۔ وہیں معلوم ہوا کہ ممی کو 89 اقسام سے زائد یعنی 89 ٹائپس پھپھوندیاں لگ چکی تھیں۔ ڈاکٹروں کے ایک بورڈ نے اس کا معائنہ کیا، ممی کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات تجویز کیے۔ چنانچہ فرانس کے جوہری توانائی کے کمیشن نے 3000 سال پرانی ممی کو گیما شعاعوں کے ذریعے محفوظ کرنے کے اقدامات کیے۔ یہ اپنی نوعیت کا واحد تجربہ تھا، اس لیے ماہرین کو کافی غور و خوض کے بعد اس کا علاج کرنا پڑا۔ ڈاکٹر مورس بوکائل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فرانس میں ہونے والی تحقیقات سے کوئی زیادہ پیش رفت سامنے نہیں آئی،
بلکہ ان تحقیقات سے تقریباً وہی نتائج ملے جو ہم مصر میں ہونے والی تحقیقات سے حاصل کر چکے تھے۔ فرانس میں ہونے والی تحقیق میں بھی وہی ڈاکٹر شامل تھے جو 1.5 سال قبل مصر میں ہونے والی تحقیق میں میرے ساتھ شامل تھے۔ ڈاکٹر صاحب مزید لکھتے ہیں کہ سن 1974 سے سن 1975 تک ہونے والی تمام ریسرچ اور پھر جب رمیسس دوم کی ممی سن 1976 میں فرانس لائی گئی اور اس پر مزید تحقیق ہوئی تو ان سب تحقیقات کے نتائج کو اکٹھا کیا گیا اور اس دوران مصر میں کھدائی کے نتیجے میں ہونے والے مزید انکشافات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان کی نتائج کا انتظار کیا۔ چنانچہ مکمل اور حتمی رپورٹ تیار کرنے میں 10 سال کا عرصہ صرف ہوا اور بالآخر یہ حتمی رپورٹ نومبر سن 1987 میں اس کتاب کی فرانسیسی ایڈیشن میں شائع ہوئی۔ طبی تحقیقات کے نتائج۔ جس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تھا اور اپنی فوج کی قیادت کی تھی، اسے اتنا صحت مند ہونا چاہیے کہ وہ ایسا کر سکتا ہو۔ تاریخی تحقیقات سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دور میں 2 فرعونوں سے واسطہ پڑا تھا، یعنی پہلے رامسیس دوم سے اور پھر مرنفتہ سے۔ چنانچہ موجودہ طبی تحقیقات سے ہمیں یہ معلومات ملی ہیں کہ رامسیس دوم ایک بوڑھا شخص تھا جس کی عمر 80 سے 90 سال کے درمیان تھی، جبکہ مرنفتہ نسبتاً جوان شخص تھا جس کی عمر وفات کے وقت 60 سے 70 سال کے درمیان تھی۔ اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رامسیس دوم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتا، تو لامحالہ وہ فرعون مرنفتہ ہی تھا جس نے خروج کے وقت ان کا تعاقب کیا تھا۔ اس کے علاوہ مرنفتہ کی کھوپڑی پر بڑا سا خلا یا رخنا کسی زبردست چوٹ کی وجہ سے ہی بن سکتا ہے، اور یہ چوٹ اس قدر زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے مرنفتہ کی موت یکدم واقع ہو گئی ہوگی یا مرنے میں کچھ وقت ہی لگا ہوگا۔ مرنفتہ کی چھاتی پر موجود سوراخ بھی کسی حادثاتی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ مقبرے لوٹنے والوں نے اس پر کوئی ضرب لگائی ہوتی تو ممنوع شدہ پٹیوں پر بھی اس کے اثرات پائے جاتے۔ علاوہ ازیں ایکسروں کے جانچنے سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی چھاتی کی ہڈیوں پر تکلیف دہ چوٹ کے اثرات پائے جاتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوا ہوگا کہ جب یہ جسم زندہ تھا۔ مرنفتہ کے دائیں بازو کی لمبی ہڈی کندھے کے جوڑ سے ٹوٹی ہوئی ہے، یہ بھی کسی حادثاتی چوٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب یہ جسم زندہ تھا۔ ڈاکٹر مورس بوکائل اپنی کتاب ممیز آف دی فرعونز میں لکھتے ہیں کہ جب ہم مصر میں مرنفتہ کی ممی کا معائنہ کر رہے تھے تو وہاں ہمارے ہمراہ کئی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ فرعون ڈوب کر مرا تھا۔ جب ہم نے اس کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ اگر یہ ڈوب کر مرا تھا تو پھر یہ زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہا ہوگا، کیونکہ اگر یہ زیادہ عرصہ پانی میں رہا ہوتا تو اس کا جسم گل جانا تھا اور خراب جسم پر ہنوتگی کا عمل کامیاب نہ ہوتا۔ چنانچہ جب ہم نے فرعون کے جسم سے کچھ حصہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بڑی خصوصی اجازت کے ساتھ لیا اور اسے پروفیسر جیکوس میگنٹ اور مائیکل دوریگون نے خوردبین کے ذریعے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ جب اس کو ہنوت کیا گیا تھا تو اس کا جسم ٹھیک تھا، یعنی یہ اگر ڈوب کر مرا تھا تو پھر اس کی لاش زیادہ دیر تک پانی میں نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر مورس بوکائل اپنی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس میں اپنی رپورٹ کے حوالے سے آخری بات یہ لکھتے ہیں کہ جسم پر چوڑے چوڑے رخنوں کے ساتھ ہڈیوں پر متعدد زخموں یا چوٹوں کا نشان موجود ہیں، جن میں سے بعض مہلک ثابت ہوئے ہوں گے، حالانکہ ابھی تک اس بات کا پتہ چلانا ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے بعض فرعون کی موت سے پہلے ہوئے یا بعد میں۔ غالب گمان ہے کہ اس کی موت یا تو ڈوبنے سے ہوئی، جیسا کہ مذہبی کتابوں کے بیانات سے پتہ چلتا ہے، یا ڈوبنے سے قبل کی سخت چوٹوں سے، یا یک وقت دونوں سے۔ چنانچہ ان وجوہات کی بنا پر ڈاکٹر مورس بوکائل اس نتیجے پر پہنچے کہ بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے والا فرعون مرنفتہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ ایک اہم مغالطے کی وضاحت۔ عام طور پر جو بات فرعون کی شناخت کے حوالے سے بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جسم پر سمندری نمک پایا گیا ہے جو اس کے سمندر میں ڈوبنے کا ثبوت ہے۔
جبکہ ڈاکٹر مورس بوکائل نے اپنی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، یعنی ان سے منسوب یہ بات غلط ہے، بلکہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مصری عام طور پر ممیوں کو محفوظ کرنے کے لیے نیٹرون نمک کا استعمال کرتے تھے، یعنی نمک کا ملنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ یہ نمک بہت قیمتی ہوتا تھا جو وہ نیٹرون وادی سے خشک ہو جانے والی جھیلوں کے کناروں سے حاصل کرتے تھے۔ نیٹرون نمک سوڈیم کاربونیٹ ڈیکا ہائیڈریٹ یعنی دوبی سوڈا اور سوڈیم بائی کاربونیٹ جسے بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے کا مرکب ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ سوڈیم کلورائڈ اور سوڈیم سلفیٹ کی تھوڑی مقدار بھی شامل ہوتی ہے۔ ممی کے تمام اعضاء نکالنے کے بعد اس کو خشک کرنے کی غرض سے اس نمک کی تہہ کے اوپر اس کو تقریباً 40 دن کے لیے رکھ کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اسی نمک کے تھیلے بنا کر پیٹ اور چھاتی کے اندر بھی رکھے جاتے تھے تاکہ وہ لاش کے جسم سے خون، پانی اور چربی کو جذب کر کے خشک کر دیں۔ اس عمل کی وجہ سے لاش کی اوپر والی جلد کی تہہ بھی جل جاتی تھی، جس کا مشاہدہ ہمیں ان کے ایکسروں سے ہوا ہے۔ حاصل کلام: محترم ناظرین کرام، اس بات میں مورخین کے درمیان ابھی تک اختلاف موجود ہے اور رہے گا کہ خروج کے وقت کا فرعون رامسیس دوم تھا یا مرنفتہ، لیکن اس امر میں تو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ ویلی آف کنگز یعنی شاہوں کی وادی سے برآمد ہونے والی ایک ممی اسی فرعون کی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی تھی۔ لامحالہ اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ساری تاریخ عالم کے فیصلے کے خلاف صرف قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہی درست ثابت ہوا، یعنی آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات بخشیں گے۔ قرآن کریم کا یہ وہ فیصلہ ہے جس پر تاریخ عالم نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ آج ان دونوں فرعونوں کی لاشیں ہمارے سامنے بطور نشان عبرت موجود ہیں کہ جو اپنے دور میں اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے۔ ناظرین اکرام، اسی موضوع پر ایک مفصل ویڈیو میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں ڈاکٹر مورس بوکائل کے تاریخی اور مذہبی حوالے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ جنہیں زیادہ تفصیل کا شوق ہو وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نیز ڈاکٹر مورس بوکائل اور ایلیڈ سمتھ کی کتابوں کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور تبصروں میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔